محبت اور جنون قسط نمبر 14۔ سہیل خان کی بہن ہے وہ، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو خان اس کی آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دے گا۔ اتنے میں ایک زوردار لاتھڑی کی ہڈی ہلاتے ہوئے یحییٰ خان کو پوری طرح سے زمین بوس کر گئی۔ اس دن تجھے زندہ چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن تجھے جیسے دھرتی کی بوجھ کو اس دھرتی میں دفنا کر آج حرم محل اپنی غلطی سدھارے گا۔ غضبناک لہجے میں کہتے ہوئے خون چھلکاتی آنکھیں اس پر گاڑ کر وہ خطرناک ارادے سے اس کی طرف بڑھا۔ شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے یحییٰ خان کو کھڑا کیا اور بےدری سے اس کا سر پاس کے فلر میں پے در پے 3-4 بار دے مارا۔ سر پھٹ کر خون نکلنے کے ساتھ ساتھ یہاں یحییٰ خان کی چیخیں پارکنگ ایریا میں گونجی۔ وہی ردا بھی حرم کا یہ وحشی روپ دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھی۔ سہیل نے ایک نظر سفید پڑتے ہونٹ اور خوف سے کانپتی ردا کی طرف دیکھا تو جھٹ سے حرم کی طرف لپکا۔ چھوڑ دے یار اس کو، اس حرام خور قلعے میں ہی کافی ہوں، تو جا کر ہماری بہن کو سنبھال۔ سہیل نے حرم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ردا کی طرف متوجہ کروایا جو خوف کے مارے شاید بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کو جانے نہیں دینا سہیل۔ حرم نے ایک نظر خوف سے کانپتی ردا کی طرف دیکھ کر خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تو فکر نہیں کر یارا، یہ بکرا آج خود چھری کے نیچے آیا ہے، اس کو تو آج میں حلال کر کے رہوں گا۔ ایسے حالات میں بھی اسے مذاق سوجا تو آنکھیں گھماتے ہوئے حرم کو تسلی دی اور خود یحییٰ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے 2-3 قدموں میں حرم نے اپنی اور ردا کے بیچ کے فاصلے کو سمیٹا۔ ایک نظر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا، ایک لمبا سانس اپنے اندر اتار کر اس نے ردا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ ایک پل اس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھ کر کھینچ کر اسے اپنی سینے میں بھینچا۔ اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازو سے گرفت سخت کر آنکھیں زور سے بند کر کے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکایا۔ کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ کیا تم تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں وہی تھا سخت لہجے میں اس نے اس کے آنکھ کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر ردا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا گئی۔ آنکھیں جو پہلے ہی چلکنے کو تیار تھی اس کے سخت لہجے پر ضبط کا باندھ توڑ کر چلک پڑے۔ اس نے اپنے نازک بازو کا حصار حرم پیٹ پر باندھا۔ آپ نہیں تھے وہاں، ہم نے دیکھا، پھر ایک بچہ آیا، وہ بولا کہ ہم جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے لگا آپ نے اس بچے کو بھیجا ہے تو ہم اس بچے کے پیچھے یہاں تک آ گئے، مگر یہاں آ کر رونے کی شدت کی وجہ سے آگے اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پر اب رو کیوں رہی ہو؟ آپ نے اسے بہت مار دیا ہے، آپ جانے دیں اسے، دیکھیں نا اس کے سر سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے حرم کی سائڈ سے ہو کر یحییٰ کو دیکھنے کی کوشش کی، ویسے ہی اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر حرم نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، حالانکہ تمہیں فکر میری ہونی چاہیے۔ آبرو اٹھا کر اس نے مصنوعی غصے سے کہا، کیا ہوا آپ کو؟ حیرت سے پوچھتے ہوئے اس نے حرم کا آنکھوں سے پوری طرح جائزہ لیا۔ درد ہو رہا ہے مجھے یہاں پر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ چہرے پر ایک دم تکلیف دہ آثار نمودار ہو گئے۔ جانتی بھی ہو کتنا ڈر گیا تھا میں، ایک پل میں دل کو کتنے وسوسے سوچنے آ گیا تھا، پاگلوں کی طرح پورے مال میں گھوم رہا تھا میں۔ وہ تو شکر ہے گارڈ ہمارے جاننے والا تھا اور اس نے مجھے بتا دیا تم پارکنگ ایریا کی طرف گئی ہو۔ آئی ایم سوری۔ اس کے دل کی دھڑکن کو اپنے ہاتھ تلے واقعی معمول سے ہٹ کر تیز محسوس کر کے اسے برا لگا۔ تبھی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کر اپنے سر اس کے دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، کسی کے بھی کہنے پر ادھر ادھر نہیں جاؤں گی، ایسا آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی گرفت کو اور مضبوط کر حرم نے اس کے ماتھے پر اپنے دیکھتے لب رکھے۔
کچھ دیر بعد ایک کار برساتی نظر سے یحییٰ خان کی طرف دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی ایک پل کے لیے ہورم چونک اٹھا۔ سہیل نے کالر سے پکڑ کر اس کے آدھا مرے وجود کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ آجا بکرے، تو کیوں قربانی سے پہلے قربان ہونے آ گیا؟ چلو کوئی بات نہیں ہے، اب آ گئے ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک زوردار گونسا اس کے پیٹ پر مارنے کے ساتھ بجلی کی تیزی سے دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کا دوسرا جبڑا ہلا کر رکھ دیا۔ یحییٰ نے گرنے سے بچنے کے لیے بمشکل گاڑی کا سہارا لیا، جسے پر سہیل نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پیچھے سے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں لے کر اس کا سر زوردار طریقے سے اسی گاڑی کے شیشے میں دے مارا، جس سے کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے منہ، گردن، ماتھے میں چپک گئے۔ اور ایک بار پھر یحییٰ کی چیخ ہر طرف گونج گئی۔ اس کانچ کا ایک ٹکڑا سہیل خان کے ہاتھ میں آ کر لگا، جہاں سے کچھ بوند خون ٹپک کر فرش پر گر گیا۔ لیکن سہیل تو آج کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ دوبارہ بازو کے پاس سے شرٹ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یحییٰ کے ساتھ ساتھ شرٹ کا کچھ حصہ بھی پلٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سہیل نے ایک نظر یحییٰ خان کو اور ایک نظر شرٹ کے پٹے ہوئے ٹکڑے کی طرف دیکھا۔ اب یہ خبیث کی اولاد لڑکی اٹھانے چلا ہے، اور وہ بھی لوکل لونڈے کی گھسی پٹی شرٹ پہن کر۔ چچ، بہت افسوس کی بات ہے، تجھے 1% کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ بنا تجربے کی تو اپنے باپ سے پنگا لینے آ گیا۔ صبر کر بیٹا، آج تجھے ہم اچھے سے ننگا کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ ہانیہ، جو شاپنگ ہونے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، خرم کو پریشانی سے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی ردا کی دلخراش چیخ نے دونوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ چون کر وہ دونوں ہی آواز کی سمت بھاگے، لیکن وہاں کے حالات کو دیکھ کر ہانیہ کو تو بعد میں کچھ سمجھ آیا۔ لیکن خرم بجلی کی تیزی سے یحییٰ کی طرف بڑھا اور اسے کوئی بھی موقع دے بغیر اس پر وار کر دیا۔ اور خرم کا تو سمجھ سکتی تھی کہ وہ بچپن سے دیکھ آ رہی تھی، خرم بھائی ردا کے لیے بہت پوزیسیو ہے۔ لیکن سہیل خان صرف ایک منہ بولے رشتے کے لیے مرنے اور مارنے پر آ گیا۔ یقیناً وہ شخص اگر کسی سے محبت کرے گا تو بے شک کمال کی کرے گا، اور آج پہلی بار اس سے سہیل خان کی باتیں اچھی لگی، اور اسے اوٹ پٹانگ ہانکتے دیکھ اس کے لبوں کو اپنے آپ ایک دلفریب مسکراہٹ نے چھوا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے قدم ردا کی طرف بڑھائے۔ یحییٰ خان کو بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر سہیل نے دونوں ہاتھ اپنے گردن کے پیچھے رکھ کر منہ اونچا کیا، ایک لمبا سانس اپنے اندر اتارا۔ تبھی اس کی نظر ہانیہ پر پڑی، جس کا رخ خرم اور ردا کی طرف تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی پشت کو کالر سے لگا کر خود اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے۔ تمہیں میری سمجھائی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیکھ نہیں رہی ان دونوں کا پرسنل مومنٹ چل رہا ہے، اور تم پھر سے چلی ہو کباب میں ہڈی بننے؟ تمہیں چاہیے کہ تم خود کا کباب تیار کرو۔ دیکھو مجھے کتنی چوٹ لگی ہے، کوئی احساس ہے تمہیں؟ میرا کتنا لیٹر خون ضائع ہو گیا ہے، کتنی کمزوری آ گئی ہے مجھ میں، اب تو مجھے چکر بھی آ رہے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے اس نے معصومی سے کہا، اتنی سی جگہ سے اتنا خون، کہیں تمہیں شوگر تو نہیں ہے؟ ماتھے پر انگلی رکھ کر اس نے پرسکون انداز میں کہا، ہاں، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے لگتا ہے مجھ میں ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی کمی ہو گئی ہے۔ اب تم میری زندگی میں آ جاؤ تو ہر چیز اپنی جگہ نارمل ہو جائے گی۔ میرا حال کچھ اس سونگ جیسا ہو گیا ہے۔ میرا آسماں ڈھونڈے تیری زمین، میرا آسماں ڈھونڈے تیری زمین، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ آنکھیں بند کر ہولے اور اس کے کان کے پاس گنگنایا، میں چلتی ہوں شرم سے لرزتی پلکوں کو اس نے بمشکل اٹھا کر بولا۔ دل اس کے منہ سے اپنے لیے اسی طرح کا اظہار محبت سن کر زور زور سے دھڑکتے ہوئے ہمیشہ ایسے ہی سہیل خان کو
اپنے لیے بولتے رہنے کی ڈیمانڈ کرنے لگا۔ اس ایک دن میں اس کے کتنے روپ دیکھ کر چکی تھی، اور اسی ایک دن اس کے سارے احساسات کیا سے کیا ہو گئے تھے، لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ اسے اچھے سے یہ بات معلوم تھی، وہ پیار نہیں کر سکتی، اسے کسی کو پسند کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی شادی اس سے ہوگی جو اس کے باپ اور دادا کو پسند ہوگا۔ آج تک اس کی اپنی زندگی کے لیے نہ اس نے کبھی فیصلہ لیا تھا، نہ ہی اسے فیصلہ لینے کا حق تھا۔ لمبے سانس اپنے اندر اتارنے کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ گھر چلے۔ کچھ دیر بعد اس نے ردا کو پکارا، ہاں چلیے۔ اپنی بے خودی پر جی بھر کے شرمندہ ہوتے ہوئے خوف سے اس کا چہرہ سر پڑ گیا۔ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے خرم کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ جانے خرم بہت شرماتی ہوں، شاپنگ تو ہو گئی ہے، اب رخصتی جلد کروانی پڑے گی، آؤ بیٹھو۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر خرم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہوئے دروازہ لگا کر سہیل کی طرف دیکھا، جو بھاگ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یار وہ یحییٰ خان بھاگ گیا۔ میں ہانیہ سے بات کرنے لگا تو وہ پتہ نہیں کب نکل گیا۔ ایک ہاتھ کمر اور دوسرا ہاتھ سر پر مارتے ہوئے وہ افسوس اور ندامت سے بولا، تو فکر نہیں کر، مجھے پتہ ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ خرم نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہی وہ بھاگ گیا ہے؟ مگر تم نے تو بولا تھا کہ اسے جانے نہیں دینا، اس کا حساب کتاب ہم بعد میں کریں گے۔ ہاں بولا تھا، لیکن تب تک مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی ڈیچ کا آدمی ہے۔ ایک منٹ، تجھے اتنی جلدی کیسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ اس کا آدمی ہے، جبکہ 10 منٹ تک تم نہیں جانتے تھے کہ وہ ڈیچ کا آدمی ہے؟ سہیل نے حیرت و پریشانی سے پوچھا، کیونکہ جب تو اسے مار رہا تھا تو تیری ہاتھ میں اس کی شرٹ آ گئی تھی۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ کندھے کے پاس سے اس کی شرٹ پڑ گئی تھی۔ سہیل نے اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہا، وہی اس کے بازو پر ایک ادھورا سٹار بنا ہوا تھا، وہی ادھورا سٹار مسکان کے بازو پر بھی بنا ہوا ہے، اور یہی ادھورا سٹار ڈیچ کے لیے کام کرنے والے ہر انسان کے بازو پر بنا ہوا ہے۔ اس لیے وہ جب بھاگ رہا تھا تو میں نے اسے نہیں روکا بلکہ جانے دیا۔ صحیح وقت آنے پر یہی یحییٰ خان ہمارے بہت کام آئے گا۔ اور تیری خیر، مطلب اس بندے سے ہماری ڈبل دشمنی نکلتی ہے۔ سہیل نے گال پر انگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں کہا، ہاں ڈبل دشمنی۔ خرم نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے کہا، یہ ناول جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔